نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 13 رمضان المبارک ہے اور ہم جس عقیدے کے بارے میں آج گفتگو کریں گے وہ عقیدہ معجزات انبیاء ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے جو معجزات عطا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ علم العقائد والوں کی اصطلاح ہے۔ عقیدے کے باب میں اسے معجزہ کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں اسے دلیل، علامت اور برہان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معجزہ وہ خرق عادت فعل ہوتا ہے جو عام معمول سے ہٹ کر عام طریقہ انسانی اور انسانی استطاعت سے بالاتر ہو کر وہ ایسا فعل ظاہر ہو نبی کے ہاتھ پہ، ایسے شخص کے ہاتھ پہ جو دعوی نبوت کرے اور وہ فعل اس کے دعوی نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عام انسانی عقل و شعور، انسان کی ہمت اور استطاعت ویسا کام کرنے سے بالکل عاجز ہوتی ہے، وہ انسانی طاقتوں کو عاجز کر دیتا ہے کہ اس کی مثل لا سکیں یا اس کو کوئی توڑ کر سکیں، ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف سچے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ جو جھوٹے کذاب لوگ ہیں ان کے لیے معجزے کا ظہور نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں، پیشین کرتے ہیں، ایسی پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہمارے قریب زمانے میں ہندوستان کے اندر ایک مدعی نبوت مرزا غلام محمد قادیانی گزرا ہے، جس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے بہت سے معجزات کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ وہ چونکہ کذاب تھا، اس کی کوئی بات بھی سچ ثابت نہ ہو سکی۔ مثال کے طور پر اس نے مولانا ثناء اللہ مرتصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ مجھ سے پہلے مر جائے گا اس لیے کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے، اور یہ مجھے مناظروں کو چیلنج کرتا ہے تو یہ پہلے مرے گا۔ اور اللہ کی حکمت کے مولانا ثناء اللہ مرتصری صاحب اس کے بعد بھی 40 سال کے لگ بھگ زندہ رہے۔ اسی طرح اس نے ایک عورت جو اس کے خاندان کے کم عمر لڑکی تھی، محمدی بیگم، اس کے ساتھ شادی کا دعویٰ کیا کہ اس سے میری شادی ہوگی اور یہ نکاح آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے اور یہ بات کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ تمام عمر کوشش کرنے، تحریض، لالچ اور ہر طرح کے خطوط لکھنے جو کہ اس کی کتابوں میں محفوظ ہیں، یعنی خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ اسے زمین پر دھمکیاں بھی لگانی پڑیں، لیکن وہ کوئی دھمکی کارگر نہ ہوئی اور اس کی یہ بات بھی اللہ نے جھوٹی ثابت کر دی۔ تو اس طرح جو جھوٹا آدمی ہو اس سے کوئی معجزہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے کوئی معجزہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ انبیاء کے سب کے معجزات برحق ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا نکلنا، حضرت موسیٰ کے لیے ید بیضا کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا، ان کے ہاتھ سے مردوں کا زندہ ہونا، اسی طرح ان کا اندھوں کو نابیناؤں کو بینائی عطا فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں کا بولنا، اور بالخصوص یہ قرآن پاک صبح قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ موجود ہے۔ تو جن انبیاء کے معجزے ثابت ہیں جو ان کی طرف جو کتب حدیث میں تفاسیر میں موجود ہیں، ان معجزات کا انکار کرنا کفر ہے اور ان پر ایمان لانا فرض ہے، اس لیے کہ یہ بالکل معجزات برحق ہیں، ان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے، کوئی معجزہ نبی اور کے اختیار بھی نہیں ہوتا کہ جب نبی چاہے معجزہ ظاہر کر دے، جب چاہے یہ کر دے، نہیں، بلکہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ معجزہ اور کرامت یہ شکل کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ مدعی نبوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی نبیوں کی طرح اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں اس کے ہاتھ سے کبھی کبھی ایسا خرق عادت، خلاف عادت کام ہوتا ہے۔ خرق عادت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں سبب اور مسبب دونوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی کی شادی ہوئی، اولاد کا پیدا ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام جو کہ بالکل جن کی شادی بھی نہیں ہوئی اور بغیر باپ کے، بغیر کسی مس بشر کے ان کے ہاں اولاد کا ہونا، یہ معجزہ ہے، کیونکہ یہاں پہ سبب نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے پیچھے وہ سامنے نتیجہ اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اسی طرز پہ
حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھلوں کا، حضرت مریم کے لیے بے موسم پھلوں کا آنا، جو ان کی کرامت ہے. تو یہ کرامات کا ہونا، معجزات کا ہونا، اس میں اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے، انسانی عقل ان کے ادراک سے عاجز آ جاتی ہے. تو ایسی چیزیں معجزہ ہوتی ہیں، اور معجزات بالکل برحق ہیں، سچے معجزات ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان پر ایمان لانا فرض ہے. اور اسی طرح بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے دجال، جیسے دجال آئے گا وہ بھی ایسے ایسے کام کرے گا جو خرق عادت ہوں گے، لیکن یہ استدراج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ دی گئی ڈھیل ہوتی ہے، اور اس ڈھیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو چیک کرتے ہیں، اور اس طرح جو بے ایمان ہیں ان کو گمراہ کرتے، کمزور ایمان والے جن کا انجام جہنم طے ہو چکا ہوتا ہے. ایسے لوگ ایسے خرق عادت کام دے کر گمراہ لوگوں پر ایمان لے آتے ہیں. تو لیکن جو سچا دعوی نبوت ہے نبی کا، اس کے ساتھ معجزہ ملا ہوتا ہے، اور یہ نبی کے دعوی نبوت کی تصدیق ہوتا ہے. تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر اور تمام نبیوں کے معجزات پر ایمان لانا بالکل برحق ہے. یہاں پر ایک ہماری معاشرتی غلطی ہے بہت بڑی، چونکہ معجزہ اب یہ لفظ خاص ہو چکا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے. ہمارے ہاں ملک میں کچھ بھی اچانک کام ہو جائے، کوئی مرتا بچ جائے، اچانک حادثے سے بچت ہو جائے، یا کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کے ہونے کی بظاہر امید نہ ہو، تو کہہ دیتے ہیں یہ تو معجزہ ہی ہو گیا. تو معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر نبی کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ کرامت ظاہر ہو گئی یا یہ اللہ کا کرم ہو گیا. معجزے کا لفظ اب کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، معجزات کا دروازہ بند ہو گیا. اب صبح قیامت تک کسی چیز کے لیے، کسی کے فعل کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، معجزہ ظاہر نہیں ہوگا. بلکہ اگر کوئی نیک انسان کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے تو اسے ہم کرامت کہیں گے. عمومی طور پہ کوئی خلاف عقل کام ہو جاتا ہے تو اسے محض اللہ کا کرم کہیں گے، اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں شرعی اصطلاحات کو سمجھنے کی اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.